بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بنی اسرائیل میں حسد ظلم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے منتخب کیا، تو یوں حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالموں سے کہنے لگے، کیوں ظلم کرتے ہو اور ظالموں مظلوموں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگوں، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب کو برابری کا حق دیتا ہے۔ ان کے نزدیک کالا گورا، برون امیر غریب سب برابر ہے۔ اس بات سے سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق بنانے لگ گئے اور ان پر زور زور سے ہنسنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب ہے کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ کسی بھی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے لگ جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی کور کا مریض جس کے پاس کوئی نہ جاتا تھا اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ مبارک سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا یاب کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جب مٹی کے پرندے بنا کر آسمان کی طرف پھینکتے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کسی بھی مردے پر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ باتیں اور معجزے دیکھے تو جوک در جوک آپ کی باتیں سننے لگے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس دور کے جابروں کو کھانے لگا کہ ان کی حکومت ختم نہ ہو جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کر اپنا بادشاہ نہ بنا لیں۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے جابر مل کر یہ سازش کرنے لگے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ مسیح پوری قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنے لگے اور کچھ لوگ وقت کے ظالم جابروں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے جابروں نے ان کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے جس کا نام یہودا تھا، اس نے ظالم جابروں کے سامنے خود کو بیچ دیا اور کہا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے۔ یہودا ان جابروں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ مذہبی تہوار منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر آئے اور کرشے نامی جگہ پر رات گزارنے کے لیے رکے اور رات کے وقت اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ وقت کے جابر اور ظالم میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق و مالک، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تمہیں زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جائے گا اور تیرا رب ان لوگوں کے شر سے تجھے بچا لے گا جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کافر اور مشرک لوگوں پر فضیلت بخشے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہودا کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف بلند کر لیا۔ جیسے ہی بادشاہ کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے تو انہوں نے یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ جیسا کر دیا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو اور مریم کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو قتل کر دیا ہے۔ جابروں نے یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ جیسا ہی ہے، لیکن اس کا کوئی بھی عمل حضرت عیسیٰ مسیح سے نہیں ملتا۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور قیامت سے پہلے ظاہر کریں گے اور اس دن حق و باطل کا فیصلہ کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔